ہندوستان ہمارے ملک اور پاکستان کی دوستی اچھی بات ہے۔ ہندوستان کے لوگ جیسے ہیں ویسے پاکستان کے لوگ، وہاں دقت صرف اتنی ہے کہ وہاں ڈیموکریسی پنپی نہیں ہے۔ جہاں بھی ایک سٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے، ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ فرق تو پازیٹو اینگل سے پڑتا ہی ہے۔ اگر ہندوستان میں بھی ایک پاپولر گورنمنٹ آتی ہے اور پاکستان میں بھی پاپولر گورنمنٹ آتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس سے بات چیت سے جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسی پیش رفت ہونے والی ہے امن کے لحاظ سے جس کا فائدہ کشمیری قوم کو ملنا طے ہے۔ کرائسس تب ہی ختم ہو جائیں گے جب ایک منتخب حکومت، جمہوری حکومت سامنے آ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پازیٹو ریلیشن دونوں ممالک کے درمیان ہو۔ سال 2024 کو ایئر آف دی الیکشنز قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت، پاکستان، امریکہ اور یورپین یونین کے 27 ممالک سمیت دنیا بھر کے 50 سے زائد ممالک میں اس سال عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا کی نصف سے زائد آبادی اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی۔ اس سال ہونے والے انتخابات جہاں ان ممالک کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، وہیں دوسری جانب کئی ممالک کے انتخابات عالمی سیاست کے لیے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ بعض سیاسی مبصرین کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں ان انتخابات کے بعد بننے والی حکومتیں برصغیر کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ کیا یہ انتخابات کشمیر کے لیے بھی اثر انداز ہوں گے؟ اس حوالے سے کشمیر میں صحافی، سیاستدان اور عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے اگر فیئر الیکشنز وہاں ہوں گے، جو لوگوں کے توقعات کے مطابق نمائندے کو چنیں گے، ان کو موقع دیا کام کرنے کا، اچھی بات ہے۔ ہندوستان ہمارے ملک اور پاکستان کی دوستی اچھی بات ہے، یہاں کے لوگوں کی ہت میں ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ہو یا پاکستان کے ہو، کیونکہ اگر امن رہے دونوں ملکوں کے درمیان اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہے، ہندوستان کے بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی۔ لہذا ہم ان کی دوستی کے خواہاں ہیں کہ وہ ان کی دوستی رہے، حالات ٹھیک رہے، ترقی ہو، خوشحالی ہو ملک کی، وہ ملک آگے بڑھے، وہ بڑی بات ہے۔ ایک تو پاکستان ڈیموکریٹک ملک ہوتا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی۔ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان ابھی بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک کنفیوز اسٹیٹ ہے۔ ہندوستان کے لوگ جیسے ہیں ویسے پاکستان کے لوگ، وہاں دقت صرف اتنی ہے کہ وہاں ڈیموکریسی پنپی نہیں ہے۔ اگر ڈیموکریسی پنپتی تو وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو جو گورننس ہے اس میں آرمی کا جو انٹرونشن ہے، سیکورٹی فورسز کا انٹرونشن جو ہے، اور جس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، اس لیے آج پاکستانی لوگ بھی سفر کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں کبھی بھی ایسی ڈیموکریسی پنپتی ہے تو ہم تو چاہیں گے پاکستان پھر ہندوستان بنے۔ وی آر دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ۔ جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی فلرش کرتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ ایک جمہوریت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈھانچہ ہے۔ تو آنے والے اس سال میں بہت سے الیکشنز ہیں۔ جہاں تک ہمارا اپنے کنٹری کا ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہ جمہوریت یہاں پر ہمیشہ رہی ہے اور چلتی آئی ہے۔ دوسرے جو نیبرنگ کنٹریز ہے، وہاں کی گورننس یا گورنمنٹ سٹیبلائز نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو پرابلمز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت فلرش نہیں کر رہی ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا جو نیبر ہو وہ اچھا ہو، تاکہ اس سے اپنا اس کا جو صحن ہے، نیبرہڈ ہے، وہ ٹھیک رہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے نیبرز ٹھیک رہے، لیکن نہیں ہے ٹھیک، ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ تو عالمیہ ہے اور بدقسمتی ہے۔ تو وی وش کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ جہاں بھی ایک سٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے، ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ فرق تو پازیٹو اینگل سے پڑتا ہی ہے۔ جو آنے والے وقت میں ہندوستان میں اور پاکستان میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ان کی بہت سگنیفیکنس ہے۔ الیکشنز یہ جو ہے یہ دے آر آف پیراماؤنٹ امپورٹنس، نہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ پورے برصغیر میں اس کی اہمیت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے دوران ایک جو ڈائلاگ ہے، انسٹیٹیوشن آف ڈائلاگ ہے، وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے، اور جو بات چیت سے ہی ہر سمسیا کا سمادھان ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ڈائلاگ لیڈز ٹو ریزولوشن۔ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہ جب
انسٹیبلٹی کے کارن خصوصاً پاکستان میں جب جو ایک ڈائلاگ کا پروسیس جو انسٹیٹیوشن تھا ڈائلاگ کا وہ کہیں نہ کہیں اسے دھکا پہنچا انسٹیبلٹی کے کارن. تو ہم سمجھتے ہیں اگر ہندوستان میں بھی ایک پاپولر گورنمنٹ آتی ہے اور پاکستان میں بھی پاپولر گورنمنٹ آتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس سے بات چیت سے جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ہم پھر سے کہیں گے یہ جو الیکشنز ہے ان کی بہت اہمیت ہے اور لوگ اس کی اور بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے بلا شبہ وہاں 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کے انتخابات کا مجھے نہیں لگتا کشمیر پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ ان کے اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہے کہ وہاں آج کے الیکشن میں کشمیر فوکس میں نہیں ہے. جیسے آپ کو بھی معلوم ہے عمران خان کو پہلے ایک کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی، پھر کل دوسرے کیس میں 14 سال کی سزا ہوئی، وہ نااہل بھی ہو گئے، کسی کوئی عہدہ وہ نہیں رکھ سکتے. تو وہاں اندرونی اتنی سیاسی اتھل پتھل ہے کہ وہاں کشمیر فوکس پہ نہیں، نہ کشمیر کسی جماعت کے منشور میں ہے. تو پاکستان کے انتخابات کا تو مجھے نہیں لگتا کوئی اثر کشمیر پہ پڑے گا. اب جہاں تک ہمارے ملک کے الیکشنز کا تعلق ہے جو یہاں پارلیمانی چناؤ ہونے والے ہیں، یہاں کے پارلیمانی انتخابات کا بلا شبہ اثر کشمیر پہ پڑے گا. اور کیونکہ وہ الیکشن خود کشمیر میں بھی ہونے ہیں، جموں کشمیر کی سیٹوں پہ بھی ہونے ہیں، تو اس کا اثر پڑے گا. لیکن آن گراؤنڈ ایک سیاسی جو ہے گہما گہمی یہاں بڑھ جائے گی، پولیٹیکل انوائرمنٹ گرم ہو جائے گا، ایک سیاسی ایکٹیویٹی کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا جو فی الحال 5 اگست 2019 سے اب تک دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور یہ ایک اچھی سرگرمی ہوگی جموں کشمیر کے حوالے سے. لیکن ملکی سطح کے انتخابات کا جموں کشمیر کے حالات پہ ہے سچ کوئی بڑا اثر پڑنے والا نہیں. یہاں ایک اثر پڑ جائے گا کہ یہاں جمہوری عمل کی بحالی کا ایک جو فضا ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے. اگر آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے ابھی پچھلے ہفتے کے بیان کو دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اور اگر آپ ہندوستان کے بھی یہاں سے ہماری قیادت کے بیانات دیکھیں گے تو وہ بھی پاکستان سے بات چیت کے موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ بار بار POK گلگت بلتستان پہ حملوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس ماحول میں جب امن کی کھڑکی کھل ہی نہیں رہی ہے تو آپ کیسے یہ سوچیں گے کہ امن کی ہوائیں چلنے لگیں گی جو اندر کمرے میں داخل ہوں گی. تو مجھے نہیں لگتا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسی پیش رفت ہونے والی ہے امن کے لحاظ سے جس کا فائدہ کشمیری قوم کو ملنا طے ہے. لیکن فی الحال ایسے کوئی حالات نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے جو انسرٹنٹی یہاں ہے اس حوالے سے جو بڑا ایشو ہے کشمیر کا وہ برقرار رہے گی. بھلے ہی یہاں پارلیمانی چناؤ ہو جائیں اس سے اس ایشو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان میں پارلیمانی چناؤ ہو جائیں اس سے اس ایشو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایشو بائی اینڈ لارج اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہے گا اور اس کا فائدہ کشمیری قوم کو نہیں ملے گا. الیکشن چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، جہاں بھی ہو، لیکن الیکشن اظہار رائے کا ایک حق ہوتا ہے جو ایک باشندہ ایک فرد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اس پار کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان، اس میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. جو وہاں پر وہ کرائسس ہیں، وہ کرائسس تب ہی ختم ہو جائیں گے جب ایک منتخب حکومت جمہوری حکومت سامنے آ جائے گی. جہاں تک دونوں ممالکوں کی الیکشن کی بات ہے، اگر وہ ہندوستان یا پاکستان کی بات ہو کہ الیکشن جو ہے یہ جمہوریت کا ایک سمبل ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالکوں میں الیکشن ہو اور اس الیکشن کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ریلیشن دونوں ممالک کے درمیان ہو. کئی حکومتوں میں ہم نے دیکھا تھا یہاں کشمیر سے پاکستان کی اور کاروانی امن جاتا تھا جس کے بعد ہمیں دیکھا کہ اچھا خاصا ٹریڈ تجارت دیکھنے کو مل رہا تھا. اور پھر سے ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ایک وہ پازیٹیو سمبل دونوں ممالک کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں جس وجہ سے جو ہے اب تک جو تناؤ بھرا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا وہ دیکھنے کو نہ ملے.